السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے لیکچرز کا بہت ہی بے صبری سے انتظار کرتے ہوں گے۔ اور بیٹا ان لیکچرز کو لینے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا لگتا ہے جب ہم اسکول سے یا روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو اب 2 ماہ آپ نے تو بہت زیادہ آرام کیا ہے، وہ آؤٹنگ کی ہوگی، آؤٹنگ تو نہیں ہے، گھر میں رہے ہوں گے لیکن مزے کے کھانے کھائے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد اب ہم نے اپنے اسٹڈیز کا سلسلہ پھر سے آپ کی ٹیچرز نے آپ کے لیے شروع کیا۔ تو جناب آج آپ کی جو لیکچر نمبر 12 یعنی 12 ہے اور صفحہ نمبر 24 پر آپ کی کتاب کے ہی سبق جو ہے وہ ہے بادشاہی مسجد۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد اور کتنی گریسفل دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو آپ میں سے کئی ہاتھ کھڑے ہو جانے تھے کہ مس میں نے بھی یہ دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ تو بیٹا میں نے بھی یہ دیکھی ہے مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد، اور جس کو کہ ہم ان کی لاہور کی خوبصورتی میں ایک اور مزید اضافہ جو کیا گیا بادشاہوں نے، جو مغل بادشاہ تھے اور انہوں نے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا برِ صغیر پر 1000 سال حکومت کی۔ تو یہ دیکھیں اتنی گریسفل مسجد ہے اور کتنی خوبصورتی سے اور محنت سے یہ بنائی گئی ہے۔ تو آج ہم نے اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس بادشاہ نے بنوایا، اس کی کتنے دروازے ہیں، کیا کیا ہے، تمام جو معلومات ہیں وہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو جلدی سے ہاتھ میں پینسل وغیرہ پکڑ لیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے، تاریخی یعنی اچھی تاریخ رکھنے والا، ہسٹوریکل، جس میں بہت سی لاہور کی تاریخ اگر لکھی جائے تو 1 یا 2 کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں، یہاں بہت سی ہسٹوریکل پلیسز ہیں جن کو ہم جب کبھی ویکینڈ پہ یا کبھی ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں۔ انہی تاریخی عمارتوں میں ایک بادشاہی مسجد ہے جو اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے۔ اعلیٰ مقام، اونچا مرتبہ، شہرت، ناموری، مشہوری۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر کا نہایت حسین شاہکار ہے۔ مغل یعنی مغل بادشاہوں کی فن تعمیر کا، بناوٹ کا حسین خوبصورت شاہکار ہے، نمونہ ہے یا کاریگری ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی۔ اب اس کو میں نے دیکھیں ہائی لائٹ کیا ہے، تو آپ نے بھی ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو کویشچن کا آنسر بھی آ سکتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کس نے کروائی؟ تو مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی، جو تقریباً 1673 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہایت اچھی قسم کا بہترین پتھر منگوایا گیا اور برصغیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ برصغیر تو بیٹا انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کو بنا کر اکٹھا جب تھا، جبکہ تقسیم نہیں ہوا تھا پاکستان، وہ برصغیر کہلاتا ہے، سب کانٹیننٹ۔ تو بہترین کاریگر، بہترین کام کرنے والے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے یعنی کارکردگی دکھائی۔ جی اگلا پیراگراف ہے، بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقع ہے۔ راوی کے پل سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیتے ہیں، جو دیکھنے والے کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ عظمت، بزرگی، بڑائی۔ مینار پاکستان بھی اس مسجد کے بالکل قریب واقع ہے۔ مسجد کے برآمدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کس کو؟ مینار پاکستان کو۔ بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے۔ مرکزی یعنی جو صدر دروازہ ہے، اس کے بالکل سامنے شاہی قلعہ ہے، اور شاہی قلعے میں بھی بہت سے بچے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، اور سامنے ہی ان کے سامنے بالکل مینار پاکستان ہے۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کو MCQ میں آ جائے یا اس کا سوال بھی آ سکتا ہے کہ ان کے درمیان کون سا باغ ہے، یہ اس باغ کا نام کیا ہے؟ 4 آپشن بھی آ سکتی ہیں، جس میں سے ایک پہ آپ نے ٹھیک والے پہ ٹک کرنا ہے، اور آپ کو سوال کا جواب بھی آ سکتا ہے کہ اس باغ کا نام بتائیں جو بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان ہے۔
بادشاہی مسجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے، اور اگر آپ یہاں پہ نہیں گئے تو آپ نے کبھی 14 نومبر کو یا کوئی خاص دن جو ہوتے ہیں پاکستان کے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے فوج کے جوان ہیں وہ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں، گلدستے رکھتے ہیں، چھوٹا سا مزار ہے ان کا ایک جانب مسجد کے۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر سرخ پتھر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی اندرونی دیواروں اور محراب کہتے ہیں بیٹا، جو امام کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے اس کو محراب کہتے ہیں، وہ یہ کافی زیادہ موجود ہیں مسجد میں۔ اور یہاں پہ کیا درج کیا گیا ہے؟ یہاں پہ قرآنی آیات درج کی گئی ہیں، یعنی لکھی گئی ہیں۔ یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بنائے گئے ہیں، یعنی ڈیزائن بنائے گئے ہیں جو بیحد خوشنما کہتے ہیں خوبصورت کو ہیں۔ عمارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے۔ تناسب یعنی مناسب طریقے سے یہ تعمیر کی گئی ہے۔ جب اس کو بنایا گیا، اس کا نقشہ بنایا گیا تو وینٹیلیشن کے لیے ہوادار رہے، ہر طرف سے ہوا آئے، تو ایک خاص ترتیب اور مناسب جو ہے اس کا ڈیزائن بنایا گیا۔ اس کا صحن بہت کشادہ کھلا ہے، وسیع ہے، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے، یعنی 1 لاکھ سے بھی زیادہ نمازی جو ہیں وہ یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے برآمدے بہت طویل اور ہوادار ہیں، یعنی ہوا آتی ہے، وینٹیلیشن کا بہت مناسب انتظام ہے، طویل ہیں، لمبے ہیں۔ ان کے اندرونی حصوں کی بناوٹ کہتے ہیں بنانا، تعمیر کرنا، ایسی ہے کہ مؤذن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے بآسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے۔ مؤذن اذان دینے والا، اس کو مؤذن کہتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے حوض بنایا گیا ہے۔ حوض آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا سا تالاب کو کہتے ہیں، جس کے گیٹ جو ہے وہ پتھر لگایا گیا ہے، جو گرمی میں بھی انتہائی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب ملتا ہے۔ مسجد کے ایک مخصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آل محمد آل کہتے ہیں اولاد کو، ان سے منسوب یعنی ان سے تعلق رکھنے والی مبارک اشیاء چیزیں نہایت عقیدت اور احترام سے رکھی گئی ہیں۔ عقیدت کا مطلب احترام ہوتا ہے، اور احترام کا مطلب آپ عزت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عزت و احترام سے رکھی گئی ہیں۔ اس مسجد میں سنہری حروف سے مزین قرآن مجید بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، مزین سجا ہوا۔ مسجد کا صدر دروازہ یعنی مین گیٹ، مرکزی دروازہ اور چاروں میناروں کی اونچائی اس کی وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو، کے عین مطابق ہے۔ بالکل مد نظر رکھا گیا ہے کہ مینار اور جو صدر دروازہ ہے ان کی مناسبت سے دروازہ بھی بہت اونچا لگایا گیا ہے، یعنی بالکل ٹھیک لگایا گیا ہے۔ کوئی بھی ماہر تعمیر یعنی کہ تعمیراتی کام کرنے کا ماہر، کاریگر، ہنرمند، جس کو آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انجینئر، آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکال سکا۔ نقص کہتے ہیں اس میں کوئی خامی، یعنی اس میں کچھ ایسی بات نکالنا کہ نہیں اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں تو ایسے ہو، یعنی اس میں کوئی بھی کسی قسم کی خامی نہیں نکال سکا۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے ایک کلچرل ہیریٹیج ہوتا ہے نا، جیسے کہ تاریخی چیزیں، کلچرل چیزیں، اسی طرح سے یہ ہمارے پوری دنیا کے لیے ایک وراثت ہے۔ دور دراز سے ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی یہاں جمع ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک امام کے پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع گیدرنگ، اکٹھا ہونا، یعنی گروہ، ایک روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے۔ روح کو خوش کر دینے والا منظر۔ بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کئی 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اس کی شان و شوکت، یعنی کہ اس کی بلندی، اس کی عزت، اس کی شان
اسی طرح سے برقرار ہے یعنی قائم ہے۔ تو بچوں آج کے لیے یہ آپ کا سبق تھا، امید ہے آپ نے بہت اچھے سے اس کو جو ہے انجوائے بھی کیا ہوگا، بہت سی معلوماتی باتیں آپ کو پڑھنے کو ملی ہیں، تو آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنی ہے، باقی ایکسرسائز ہم کل کریں گے۔ اب اجازت دیجیے۔